ہم نے دین کی خاطر کیا کی، بلکہ یہ خاص طور پہ پاکستان، حالانکہ دیکھیں سب سے زیادہ بڑی بڑی محفلیں بڑے بڑے اجتماع ہوتے ہیں ہر دیکھیں موقع پر، چاہے وہ ربیع الاول کا موقع آ جائے، دن آ جائیں، دیکھیں ہر طرف لاکھوں لوگ اجتماعات میں شامل ہوتے ہیں، جلوس نکلتے ہیں، جلسے جلوس نکلتے ہیں، اور عشق رسول کے دعوے ہوتے ہیں، میری جان بھی قربان یا رسول اللہ میرا سب کچھ قربان۔ محرم شریف آ جائے، کتنے دیکھیں عزاداری حضرت امام حسین اہل بیت کے ساتھ ان کی محبت میں کتنے جلسے جلوس ہوتے ہیں، کتنے بڑی تبلیغی اجتماعات ہوتے ہیں، کتنی محافل ہوتی ہیں، اور کتنے یہاں پہ علماء کرام ہیں، جتنی تعداد میں یہاں پہ علماء کرام ہے شاید ہی کہیں پر ہو، جتنے یہاں پر مفتی ہیں، مفسر ہیں، دین کو جاننے والے ہیں، لیکن یعنی کہ اتنے ہم یہ پاکستانی قوم سمجھے کہ منافق ہو چکی ہوئی ہے، اتنی گناہوں کے دلدل میں پھنس چکی ہے کہ کون سا جو عیب آپ بتائیں کہ اس ملک پاکستان کے لوگ نہیں کرتے۔ اوپر سے لے کے دیکھ لیں، ہر بندہ دیکھے آپ کو نظر آئے گا بے ایمانی کر رہا ہے، کرپشن میں اس قدر ہی آگے، ہر بندہ جناب لی دوسرے کو دھوکہ دے رہا ہے، ہر بندہ جناب لی جو بھی وہ کام کر رہا ہے اس میں ملاوٹ کر رہا ہے۔ آپ یہاں تک دیکھیں کہ آپ کو یہاں پہ نہ دودھ خالص ملے گا، نہ آپ کو کھانے پینے کی چیز کوئی آپ کو خالص ملے گی، یا نہ آپ کو یہاں مسالہ جات آپ کو خالص ملیں گے، کہ آپ کسی محکمے میں چلے جائیں، کسی دفتر میں چلے جائیں، کسی جگہ بھی آپ چلے جائیں، وہاں دیکھیں آپ رشوت ہے، سفارش ہے، اس کے بغیر کام ہی نہیں ہوتا آپ کا۔ یہاں تک کہ یہاں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں اتنی زیادہ وہ کرپشن کر رہے ہیں۔ آپ ڈاکٹرز دیکھیں کیا نہیں کرتے، جعلی اسٹنٹ نہیں ڈالتے، اور لیبارٹریوں کے پر جاؤ، خرچے پر جاؤ آجبرا نہیں کرتے، کہ میڈیسن والے ہی کہتے ہیں نا ہماری میڈیسن دے دیں، نام آگے لکھ کے دیں مریضوں کو تو ہم آپ کو اتنا کمیشن دیں گے، لیبارٹری والے بھی یہ کہتے ہیں۔ وہ یہ نہیں دیکھتے دوائی صحیح ہے نہیں صحیح، جہاں سے کمیشن زیادہ آتا ہے ڈاکٹر کہتا ہے بھائی یہ ٹھیک ہے یہ دوائی کھاؤ۔ ڈاکٹروں کا یہ حال ہے۔ یہاں کے دیکھ لیں ججز کا کیا حال ہے، وہ بھی بکتے ہیں، جہاں سے ملنا ہی قوم کو انصاف ہے، وہ انصاف کی جگہ ہیں، تھانے کچہریاں عدالتیں، وہاں دیکھیں کیا ہے، تھانے بک جاتے ہیں، جو جج ہیں وہ بک جاتے ہیں، مظلوم کو جو ہے اس کو حق نہیں ملتا، انصاف نہیں ملتا۔ ہر برائی ہمارے اندر ہے، حسد ہے، آپس مسلمانوں میں حسد ہے، کینہ ہے، لڑائی ہے، جھگڑا ہے، اور کون سا ہمارے اندر گناہ نہیں ہے؟ زانی ہے، شرابی ہیں، بے حیائی ہے، بدنگاہی ہے، فوش کلامی ہے، کون سی بدکاری یہاں پر نہیں؟ اب تو اللہ معاف کرے جو پاکستان میں یہاں تک آتا ہے کہ کفن چوری کیے جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ بدفعلی کی جاتی ہے، پھر ان کو قتل کیا جاتا ہے، کون سا گناہ یہاں پر نہیں ہے؟ ابھی کچھ دن پہلے خبر آئی کہ وہ قبر سے نکال کے قبر کھودی، اس نے انگوٹھے کے نشان لگوائے، انگوٹھے لگائے کہ یہ 5 مرلے کا گھر جو ہے مجھے مل جائے، قبریں کھود کے ہڈیاں بیچی جاتی ہیں۔ یہ تو ہمارے مسلمانوں کے دیکھیں یہ پستی، اخلاقی پستی کا یہ حال ہو چکا ہوگا کہ جب بھی کسی کو کوئی موقع ملتا ہے وہ دوسرے کو دھوکہ دیتا ہے، نہ کسی کا داغ لگے وہ علیحدہ بات، لیکن جب اس کو خود کہیں موقع ملتا ہے، ٹھیک ہے نا، دیکھو کسی کو چھوڑتا ہے وہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے کثرت سے عبادت کریں گے، عبادتیں کریں گے، ریاستیں کریں گے، پھر بھی جہنم میں چلے جائیں گے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کیسے؟ عبادتیں ریاستیں کر کے بھی جہنم میں چلے جائیں گے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ میں کہ ہاں جب دنیا ان کے سامنے آئے گا پھر بلا خوف و خطر اس میں کود پڑیں گے۔ ایک بندہ بڑا نیک ہے، کبھی اس نے بے ایمانی نہیں کی، کبھی کچھ نہیں کیا، اکثر آپ کو دیکھیں آپ کو بہت سی ایسے واقعات ملیں گے، آپ نے اس کو کچھ پیسے دے دیے، جب کچھ پیسے دیے وہ آہستہ آہستہ شیطان اب اس حملے کرے گا، اس کا نفس ہے، شیطان ہے کہ چل کوئی بات نہیں تو پیسے دبا لے، تو فراڈ کر جا، تو دھوکہ دے دے، بلکہ دھوکے ان کے ساتھ ہوتے جو کہتے ہیں یار میرا تو اس سے کئی نسلوں سے اس کا تعلق تھا، میرا اس کے ساتھ، یہ تو میرا جگری یار تھا، یہ تو میں اس کو 30 سال سے جانتا ہوں، 50 سال جانتا ہوں، مجھے تو اس پہ اتنا اعتماد تھا، دیکھو یار سے میرے ساتھ کیا کیا۔ وہ ایک پیسہ پہلے نیک ہے، بالکل ٹھیک ہے وہ بندہ، لیکن جیسے ہی پیسہ بیچ میں آتا ہے ہمارے ایمان اتنے کمزور ہیں کہ چند ٹگوں اور چند ہزاروں کے پیچھے، لاکھوں کے پیچھے ہمارا ایمان ختم ہو جاتا ہے، اپنے ایمان کا سودا کر لیتے ہیں۔ یعنی کہ کون سی ہمارے اندر برائی نہیں ہے، ہر برائی ہے، اور پہلی قوموں میں کوئی ایک برائی ہوتی تھی نا ان پر عذاب آ جاتا، پتھر برستے تھے، قوموں کو الٹ دیا جاتا تھا، پلٹ دیا جاتا، تباہ و برباد کر دیا جاتا تھا۔ اور آج ہر برائی ہمارے اندر عروج پر ہے، لیکن صرف نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کا صدقہ ہے کہ یہ امت بچی، اس پہ پتھر نہیں برستے، لیکن خوف کرنا چاہیے۔ لیکن ہم ذل و خوار اس لیے ہو رہے ہیں آج، اس لیے مسلمان آج تباہ و برباد ہو گئے، ذلت مقدر بن گئی، اور عزت ہم سے روٹ گئی، شان و شوکت ہم سے روٹ گئی، عزتیں شانیں سب جو ہے وہ ہم سے چھن گئی، ہر طرف ذلت ہے، رسوائی ہے مسلمانوں کے لیے۔ اب فلسطین دیکھ لیں جو کچھ ہوا، انہوں نے ٹیسٹ کر لیا ہے، کافروں کو سمجھ آ گئی ہے یہودیوں کو کہ مسلمانوں میں کوئی دم خم نہیں ہے، کوئی ندر غیرت ایمانی نہیں ہے، کوئی جذبہ جہاد نہیں ہے، یہ بالکل خالی ہیں، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمانی راہ کا ڈھیر ہے، انہیں پتہ بھی یہ راہ کا ڈھیر ہے، کچھ بھی نہیں ان کے اندر بچ۔ تو ہر برائی ہمارے اندر، اصل میں ہم کرپٹ ہیں۔ آج دیکھیں نا، جیسے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جیسے عوام ویسے حکمران، جب عوام دیکھیں غلط کرے گی، ملاوٹ جو ہے نیچے جو کچھ ہوتا ہے، آپ دیکھیں یہاں کتوں کا اور گدھوں کا گوشت بھی بیچا جاتا ہے، چوہے کے سموسے بنا کر عوام بیچ رہی ہے، چوہے کا گوشت شامل کر کے سموسے بک رہے ہیں، اور کیا کیا کچھ نہیں ہو رہا۔ اب یہ سارا کام وزیر اعظم کرتا ہے یا صدر کرتا ہے، یہ اوپر بیٹھے حکمران کرتے ہیں، عوام کر رہے ہیں نا۔
ہر بندہ ہی غلط ہے, ہر بندہ ہی دھوکہ دے رہا ہے دوسرے کو, ہر بندہ ہی غلط کر رہا ہے دوسرے کے ساتھ. تو بھائی جیسے ہم عوام ہوں گے ویسے ہی حکمران ہوں گے نا, وہی اللہ تعالیٰ پھر انہیں عذاب کی صورت میں ایسے حکمران مسلط کر دے گا, ایسے ظالم حکمران مسلط کر دے گا, فاسق و فاجر حکمران اوپر مسلط کر دے گا اللہ تعالیٰ, جو تم کو تباہ و برباد کر دیں گے. جب تک ہم اپنے آپ کو انفرادی طور پہ ہر بندہ اپنے آپ کو ٹھیک نہ کرے, نہیں کرے گا, تو یاد رکھیں ہم جتنی مرضی باتیں کریں, جتنی مرضی دعائیں کریں, دعائیں آپ کے منہ پہ دے ماری جائیں گی. یعنی کہ قربانی نہ دے کوئی بھی, اللہ کہتا ہے قربانی تو دے, پہلے کوئی کوشش تو کر, محنت تو کر, میری راہ میں آ تو صحیح, چل تو صحیح. سب کچھ تو بڑے کام کرتا ہے اور دعائیں کرتا ہے, اچھا یا اللہ ایسے کر دے, یا اللہ تو ایسے کر دے, یا اللہ تو ایسے کر دے, اس کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی جب تک اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے, کوشش نہیں کریں گے, قربانی نہیں دیں گے, جدوجہد نہیں کریں گے, کوشش نہیں کریں گے, اس وقت تک اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو بھی قبول نہیں کرے گا. پہلے ہمیں توبہ کرنی پڑے گی, اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا, کوشش کریں گے, توبہ کریں گے, پھر اس راستے پہ چلیں گے. اللہ دیکھے گا ہاں اب یہ بھی چلتا ہے میرے راستے میں, میری طرف آتا ہے, کوشش کرتا ہے, قربانی دیتا ہے, پھر اللہ تعالیٰ آپ کی مدد آئے گی.